کرم اللہ کے خاص فضل اور اس کے خاص عنایت اور کرم کے ساتھ ہم دنیا کے سب سے افضل ترین اور اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین دنوں کے اندر سانس لے رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں ذی الحجہ کے یہ 10 دن سب سے زیادہ فضیلت والے دن، اور ان دنوں کی فضیلت کے حوالے سے یہ بات بجا ہے کہ ان کے فضل اور شرف کی ایک وجہ یہ ہے کہ دین اور اسلام کی جتنی بڑی عبادات ہیں وہ ان 10 دنوں کے اندر جمع کر لی جاتی ہیں۔ ان 10 دنوں کے علاوہ وہ کہیں بھی پورے سال کے اندر یہ ساری عبادات اکٹھی نہیں ہوتی۔ 10 دنوں کے اندر ایک انسان نماز پڑھتا ہے، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ، یہ روزے کی عبادت بھی جمع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا قربانی کے ذریعے، یہ زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے، یہ عبادت بھی اکٹھی ہو جاتی ہے۔ ایک انسان جو حج کے لیے سفر کرتا ہے، یہ سفر ایک جہاد اور ہجرت کا رنگ پیش کرتا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے۔ تکبیرات کہنا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، یہ اللہ کی توحید اور اس کی الوہیت کی گواہی، یہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے۔ ان خاص دنوں کے اندر ایک انسان بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات حج کی عبادت، وہ ان دنوں کے اندر صرف ان دنوں کے اندر ادا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ حج ان تمام عبادات کے ساتھ اکٹھا نہیں ہوتا۔ تو دین اسلام کی بڑی بڑی عبادات وہ ان 10 دنوں کے اندر ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ 10 دن اللہ کے ہاں انتہائی فضیلت والے، انتہائی شرف والے۔ پھر ایک انسان کو چاہیے، جیسے کہ شریعت اس کی رہنمائی بھی کرتی ہے، کہ ان 10 دنوں کے اندر وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بڑائی کو بیان کرے، تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات کو بلند کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی زمین و آسمان گونج جائیں اس بات سے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے بڑا۔ اس کی کبریائی کا اعتراف، اس کی الوہیت کا اعتراف، اس کی توحید کا اعتراف، تاکہ ایک انسان اپنی عاجزی کو اللہ کے سامنے ظاہر کرے۔ اور جو دن اللہ رب العزت نے برکت والے بنائے ہیں اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان محبوب دنوں کے اندر اللہ کے محبوب اعمال کو بجا لانا، یہ سبب اور ذریعہ ہوتا ہے ایک انسان کا اللہ کا محبوب بننے کا، کہ ان خاص دنوں میں وہ خاص کام کر کے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، کہ ان دنوں کا یہ بندہ حیا کرتا ہے، پھر جو ان دنوں کا حق ہے وہ ادا کرتا ہے، اور میری یاد سے وہ انسان غافل نہیں ہے، لہٰذا ایک انسان اللہ کے قریب چلا جاتا ہے۔ تو تکبیرات، تحمیدات، تسبیحات، تحلیلات، ذکر، اذکار، نوافل، روزہ، صدقات اور خیرات، یہ سارے اعمال جو آپ ان 10 دنوں کے اندر کریں گے، جتنے ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو محبوب ہیں، پورے سال کے اندر کسی بھی وقت میں آپ وہ عمل کریں تو اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں محبوب۔ یہ اتنے شرف والے اللہ کے ہاں دن محترم ہیں، مکرم ہیں، معظم ہیں۔ تو اس حوالے سے لازمی بات ہے کہ ہم اپنے تسلسل سے ہٹ کے اس کے ساتھ متعلقہ جتنے کام ہیں ان کا ذکر کریں، اور تذکیر کے لیے تو مسائل بتانا، میں سمجھتا ہوں اس عمر میں جب ہمارا اکثر معاشرہ یا آپ لوگوں میں اکثر نوجوان ہیں، یعنی جوانی کی عمر میں ہے، یا اس میں بڑھاپے کی طرف گامزن ہے، تو ایسے میں سمجھتا ہوں دین کے ان مسائل سے واقفیت تو عام سی بات ہے، لیکن تذکیر کے لیے لازمی بات ہے ایک انسان اسے یاد دہانی کرائی جائے۔ لازمی بات ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ایک انسان جس کا سب سے بڑا ہدف وہ قربانی ہے، تو یاد دہانی کے لیے اور تذکیر کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ ایک انسان کو بتایا جائے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔
آپ کہیں گے قاری صاحب جانتے ہیں؟ جی مجھے پتا ہے جانتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ عالم، اللہ عالم، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ عالم کہ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں یا عملی طور پر ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ منافقت پائی جاتی ہے کہ جب بھی کسی چیز کی طرف دعوت دی جائے یا تعلیم اور تدریس کی بات ہو یا کسی بات کے سمجھانے کا معاملہ ہو تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب سی روش پائی جاتی ہے، اور ایسا محسوس کروایا جاتا ہے کہ حضرت صاحب ضرورت نہیں ہے، جانتے ہیں، لیکن عملی میدان میں جب خرابیاں دیکھی جاتی ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا دین کے ساتھ دور کا واسطہ نہیں۔ صرف بات چل رہی ہے تو میں بات مثال کے طور پہ، ہم نے بڑی شد و مت کے ساتھ، انتظامیہ نے بڑی کوشش کی، میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا عبداللہ بھائی نے بہت کوشش کی، ہم کئی دیر بیٹھ کے اس کے اوپر محنت کرتے رہے، لیکن خالصتاً یہ اللہ کے لیے محنت ہے، تو ہم نے پورے شد و مت کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا جی ہم آپ کے بچوں کو سمر کورس کرواتے ہیں، آپ ہمارے بچوں کو صرف، آپ اپنے بچوں کو صرف آدھا گھنٹہ دیں، ہم سیرت کورس کرواتے ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس جو تعداد ہے وہ 30 سے 32 ہے، اور وہ بھی وہ لوگ ہیں جو بڑے باذوق ہیں، جو میں سمجھتا ہوں وہ نہ بھی کرتے تو گزارا ہوتا، سوائے چند ایک بچے ہیں جو نئے، یعنی اگر ہماری مسجد کے اندر 500-700 بندہ ہے، 500-700 میں سے مجھے نہیں لگتا کہ 6 سے 8 بندے بھی ہیں جنہوں نے اس قابل سمجھا اس کورس کو کہ ہاں میرے بچوں کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، لیکن عملی میدان میں جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں فلاں چیز کیسے ہے، فلاں معاملہ کیسے ہے، جب ہم ان کے لیے تدریس کی یا تذکیر کی بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں نہیں حضرت صاحب کو نہیں لوگ پتہ ہے، ہمیں ساری چیزیں پتہ ہیں۔ یہی معاملہ قربانی کا، ہم جب بات کرتے ہیں یا تذکیر کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں عام مسلمانوں کو پتہ ہوتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کسے پتہ نہیں؟ آپ کہیں گے جی ابراہیم علیہ السلام، ان کا ایک بیٹا تھا اسماعیل، مکہ کے اندر جب وہ جوانی کے قریب پہنچا، لڑکپن کی عمر میں، تو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، کہا اسے ذبح کر دو، کہا ذبح کر دیتا ہوں، تو اسے لٹایا اور اللہ تعالیٰ نے فدیے کے طور پر قربانی دی، اور ان کی یاد میں یہ قربانی دی جاتی ہے۔ ہاں جی بالکل یہی بات، لیکن ہم نے کبھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اوپر غور کیا ہے؟ یہ جو آج تلک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام کو بقا بخشی ہے، اس یاد کو آج تک امت کے اندر تازہ رکھا ہے، اس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آنے والے کتنے کٹھن مراحل تھے، کتنی ایسی آزمائشیں اور پریشانیاں اور سختیاں تھیں جن کے اندر ابراہیم علیہ السلام پورے کے پورے سرخرو ہوئے، ایک رتی برابر ان کے پاؤں میں لرزش نہیں آئی۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کی استقامت کا کبھی مطالعہ کیا، یا کبھی ہم نے یہ بات بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچوں کو چھوڑ کے وہاں سے واپس ہوئے، ایک باپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کو یا بیٹیوں کو اس بات کا درس دیا ہے کہ بیٹا یہ 10 دنوں کے بعد قربانی آ رہی ہے، اس قربانی کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک لاجک ہے، اور لاجک ہے کہ جب اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، تو پھر گلے نہیں کیا کرتے، شکوے نہیں کیا کرتے، اللہ پر بھروسہ کیا کرتے۔ ہمارے گھروں کا سکون چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے تباہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ سال بعد عید تو آتی ہے، لیکن عید جو ہمیں سبق دے کے جاتی ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ ہم نے کبھی اپنی ماں اور بہنوں کو بٹھا کے یہ نہیں سمجھایا پتر جہاں تمہیں وہ بکرا یاد ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی جگہ پر قربان کیا تھا، اس کے پیچھے ایک لمبی استقامت ہے اماں ہاجرہ کی، اور دوسری دفعہ سوال نہیں کیا ابراہیم سے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے حقوق بھی رکھے ہیں، تو وہ حقوق تو پورے کر کے جاؤ، یہاں پہ تو کوئی چیز نہیں ہے اور تم یہاں سے واپس پلٹو۔ کہا اللہ نے، اللہ کے حوالے ہے، اللہ کا حکم ہے
حضرت جائیں، اللہ ضائع نہیں کرے گا، شکوہ تک نہیں کیا۔ تو وہ جو ہاجرہ علیہ السلام کا درس تھا، میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، ماؤں کو بٹھا کے کبھی ہم دیتے نہیں۔ ایک لمبی داستان ہے، اس بچے کو پالنا، پھر تنہا پالنا، پھر ایسے علاقے میں پالنا جہاں پہ دور دور تک سوائے وحشت کے کوئی چیز نہیں، اس کو پالنا، پھر اس کے بلکتے ہوئے چہرے کو دیکھنا، پھر اس کی فکر کرنا، پھر اپنے آپ کو سنبھالنا، پھر ایسے میں گروہوں کا وہاں سے گزرنا اور وہاں سے مسافروں کا گزرنا، اپنی عزت کی، اپنی ایمان کی حفاظت کرنا، یہ میری بہنوں کو کون سکھائے گا؟ ایک بات یاد رکھیں، شریعت اسلامیہ آپ کے ساتھ کئی ایسے کام کرتی ہے جن کا پریکٹیکل لائف کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ایک ورکشاپ کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے رمضان گزرا، ایک پریکٹیکل ورکشاپ کروائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو، تقویٰ کیسے حاصل کرتے ہیں، خلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیسے ہیں۔ پورے مہینے کی ورکشاپ کروانے کے بعد کہا ہاں اب تو بالکل تیار ہے، اس کے بعد اگر بغاوت کرے گا تو وہ تیرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، شیطان کو بیچ میں مت لا، تو خود اتنا زیادہ سست ہو چکا ہے کہ تو اللہ کی طرف پلٹ نہیں چاہتا۔ پھر رمضان گزرا، 2-2.5 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ عید کا معاملہ، یہ ذی الحجہ کا معاملہ شروع ہوتا ہے، اس کا بھی پریکٹیکل لائف کے ساتھ تعلق ہے۔ کیا آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ کیا میں اسی طرح قربانی کرتا ہوں یا بس اس قصے کو سنتا ہوں؟ اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے نکالا جانا اور کپڑے اتار کے چیخا کے اندر ڈالا جانا، اس کے اندر 2 چیزیں تھیں۔ ایک، آپ کے کپڑے اتارے گئے، نمبر 2، آپ کو چیخا کے اندر پھینکا گیا۔ تو ایک تو وہاں پہ معاشرے کے اندر آپ علیہ السلام کی جو عزت کے معاملات تھے، آپ ان کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد پھر آگ میں پھینکا جانا، پھر وہاں سے نکلنا اور اپنے قوم والوں سے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں چلے جانا، اپنے آپ میں ایک استقامت کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ملنا، وہ بھی بڑھاپے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آنا کہ اس کو ذبح کریں، ذبح کر دینا۔ پھر اس ذبح کرنے سے پہلے اسماعیل اور ابراہیم، ان دونوں کے درمیان مکالمہ۔ یہ کون باتیں کرے گا گھر میں بیٹھ کے؟ یا گھر میں صرف اور صرف یہی باتیں ہوتی ہیں، بابا بکرا لے آئے ہیں؟ جی بیٹا لے آیا ہوں۔ کتنے کا آیا؟ اتنے کا آیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ بچے کھیل رہے ہیں بکرے کے ساتھ، آپ روز آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور پتہ کر رہے ہیں، ہاں جی بکرے کا کیا خیال، ہاں جی فلاں 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 فلاں، یا لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ حضرت صاحب، بکرا آخری آپشن تھا، آخری معاملہ تھا، اس سے پہلے تربیت تھی۔ اور جانتے ہیں یہ تربیت کس نے کی تھی؟ اسماعیل کی یہ تربیت کس نے کی تھی؟ اس کی ماں نے کی تھی۔ ماں نے یہ تربیت کی تھی کہ بیٹا جب اللہ کا حکم آ جائے تو خواہشات، رشتہ دار، آباء و اجداد، دنیا، اس کی زیب و زینت، یہ رنگ اور رنگینیاں، بیٹا ان کو خاطر میں نہیں لایا کرتے۔ یہ اسی تربیت کا ثمر تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا تھا، انی ارا فی المنام انی اذبح، بیٹا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اور بیٹے کو یہ بھی پتا تھا کہ باپ نبی ہے، باپ کا خواب وحی ہوتا ہے۔ تو بیٹے نے دوسری دفعہ نہیں کہا، ابا جی 1-2 دفعہ اور دیکھ لیں، ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے کوئی جھانسا ہو۔ نے کہا ابا جی پریشان نہ ہو، تگڑے ہوں، جو اللہ کی طرف سے حکم ہے آپ کریں، رہا میرا معاملہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا، آپ کے اس ارادے کے اوپر رتی برابر آنچ نہیں آنے دوں گا، یا میری بے صبری کی وجہ سے آپ کا ارادہ رتی برابر بھی پھرے گا نہیں کہ آپ کو پریشانی ہو کہ میرا بیٹا اب یہ سوچتا ہے تو میں کیا کروں، تو آپ کے فیصلے کو رتی برابر کمزور نہیں ہونے دوں گا۔ یہ باتیں کون بتائے گا؟ اس کے پیچھے ایک ماں کی تربیت تھی، گھٹی میں دی گیا وہ باپ کا پیغام تھا کہ بیٹا میں آپ کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ یہ معاملہ تو بات کی بات ہے، یہ گفتگو ہم نے کبھی نہیں سکھائی۔
دمبا تو فدیے میں آیا تھا. اصل مقصد تو اس سارے معاملے کا وہ ہے تقوی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تیرے دل میں کیا بات ہے؟ پریکٹیکل کر رہے ہیں نا. بکرا لیا ہے، پیسے خرچ کیے ہیں جی، چھری بھی چلائے گا ہاں جی، تو خون تو بہہ گیا، گوشت تو کھا گیا، میرے تک کیا پہنچا؟ یہ کیا کس لیے؟ اللہ تیرے لیے. اچھا اگر یہ کام میرے لیے ہوتا تو یہ سٹیٹس لگانے والے معاملات کیوں کرتا ہے؟ تصویریں بنا بنا کے لوگوں کے کلیجوں پہ چھریاں کیوں چلاتا ہے؟ ہر ایک بندے کے سامنے اس کا منہ پھاڑ پھاڑ کے اس کا ریٹ کیوں بتاتا ہے؟ سب سے پہلی بنیاد تھی کہ تیرے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کے لیے کرنا پیدا ہو. قربانی کرنے والے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، اللہ متقین کی قربانی کو قبول کرتے ہیں. کسی بھی صدقے کو اللہ صرف متقین سے قبول کرتے ہیں. یعنی اخلاص سے کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو قبول ہے. ایسا عمل جو اخلاص سے خالی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں جی اللہ کے لیے قربانی کریں. ہاں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. جس طرح کہ ہمارے معاشرے کے اندر لچھن ہے نا لوگوں کے، اللہ کی قسم اخلاص سے آری لوگ ہیں، اخلاص سے بالکل خالی. جان بوجھ کے پوچھیں گے، جان بوجھ کے بتائیں گے. اللہ کے بندوں قربانی عبادت ہے. آپ نے کبھی نماز کے بارے میں کہا ہے کسی کو حضرت صاحب کتنی رکعتیں نفل پڑھی ہیں؟ حضرت صاحب ہفتے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں؟ آج آپ نے کتنے روپے صدقہ کیے ہیں؟ وہ بھی تو عبادت ہے. قربانی کے وقت ہر دو بندے کے درمیان یہی بات ہے، حضرت کتنے کا لیا ہے؟ اتنے کا. ٹھیک ہے، کتنے کلو نکل آئے گا؟ آپ کا وہی معاملہ، آپ کمپیریزن کر رہے ہیں اتنے کلو نکلے گا، اتنے پیسے لگے، یعنی وہ پیسے میرے واپس ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں تو آپ نے کیا کیوں؟ نمبر 2، وہ انسان جو اس لیول کی قربانی نہیں کر سکتا، لاکھوں کا بکرا نہیں لے سکتا. اب اس سے آپ بات کر رہے ہیں 2 جوڑا لیا جی، جوڑا 2.25 لاکھ دا آیا ہے، تو اسی کر رہے ہو. اس بندے کے پاس 25,000 کی گنجائش ہے، وہ شرم کے مارے بتاتا نہیں ہے، وہ حیا کے مارے بتاتا نہیں ہے. کسی میں کیا بتاؤں کہ میرے پاس 25-30,000 تھا، میں نے ایک ماڑا سا بکرا لیا ہے، تو یہ مسکرا دے گا. کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے، قربانی کے معاملے میں نہ کسی سے ریٹ پوچھا کریں، نہ کسی کو بتایا کریں. یہ راز رکھیں. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا وہ 7 قسم کے لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا خرچ کیا ہے. خرچ کرے اللہ کے راستے میں، لیکن ڈھنڈورا تو نہ پیٹیں. ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا المیہ ہے. سب سے پہلے اپنے اخلاص کو دیکھیں. آپ نے یہ قربانی اللہ کے راستے میں کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، یا لوگوں کو بھی بتانا ہے؟ اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس کے کرنے کے بعد قیامت والے دن آپ کو جواب دینا پڑے. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن کچھ لوگوں کو کہا جائے گا، بھی کھڑے ہو بھائی بڑا، ہاں کیا عمل کر کے لائے ہو؟ اللہ یہ عمل کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا. کہ یہ کام میرے لیے نہیں ہے، سارے جن کے لیے کیے تھے واپس جاؤ ڈھونڈو کن کے لیے کیے تھے، ان سے جا کے پتا کرو تمہیں کوئی رتی برابر بھی بدلہ دیتا ہے اس کا؟ جن کے لیے کرتے رہتے ان سے جا کے ڈھونڈو. انہیں کہو جی آپ کے لیے کیا تھا حضرت، دنیا میں آپ کو سنایا تھا، سکھایا تھا، آپ کو خوش کیا تھا، آپ نے بلے بلے کی تھی آپ کی باتیں سننے کے لیے، رضامندی کے لیے. آج قیامت کا دن ہے، یہاں تو نیکیوں کا بدلہ ملے گا اور یہاں پہ تو اجر کام آئے گا. حضرت صاحب تھوڑا سا اجر دیجئے مجھے بھی اس کا، تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں، کیونکہ اللہ نے تو مجھے جواب دے دیا. تو گلی محلے کو خوش نہ کریں، چپکے سے کریں، خاموشی سے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں. دوسری بات، جہاں اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی کو قبول فرماتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کیا پسند ہے تجھے؟ کون سی چیز پسند ہے؟ جتنا تجھے عزیز ہے نا
اس آخری حد کو دیکھنے کے بعد اگلی حد دیکھنی ہے کہ محبت اس کی زیادہ یا اللہ کی زیادہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چیز خرچ کریں جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو. یعنی ایک انسان، اس کی زندگی میں جوانی سب سے زیادہ اسے عزیز ہو، ہاں تو اللہ کے راستے میں لگائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ چلے پہ چلے جائیں دنیا سے، نہیں 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 نہیں. مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جیتے ہوئے جوانی کے ایام میں بھی ایک نوجوان کو یا جوان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں حرام کی ہے، کیا چیزیں حلال. اسے نماز سے لے کے باقی سارے معاملات تک اللہ کے تمام احکامات کی پاسداری ہو. یہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر اسے سب سے زیادہ محبوب ہے. اپنے بچوں میں سے دیکھیں کون سا بچہ سب سے زیادہ محبوب اور ذہین ہے، مختص کرے اسے دین کے لیے. صرف یہی باتیں رہ گئی ہیں، بکرا لیں، ذبح کریں، قربان کر دیں. نہیں نہیں، قربانی آپ جذبات کی قربانی دیں، کبھی اپنے احساسات کی قربانی دیں، اپنے بچوں کی قربانی دیں، اپنے آپ کی قربانی دے کے، اپنے وقت کی قربانی دے کے دیکھیں. پریکٹیکل کریں گے آپ، بکرے کے گلے پہ چھری چلا کے یا اللہ قربانی کی، یہ تیری طرف سے تھا، تو نے لیا، اللہ اس کو قبول کرنا. ہاں پریکٹیکل کر لیا. ہاں دکھاؤ اس میں کتنے سچے بھی ہو. تو پھر ہم یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم مانگتے ہیں نا، کسی درس کے لیے، کسی کلاس کے لیے. وقت کی قربانی دینے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں، اپنے بچے کی قربانی دینے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں. لوگ سمجھتے ہیں پیسوں سے نیکیاں مل جاتی، اعلان کرو میں دیتا ہوں اتنے، میں اتنے دیتا ہوں، میں اتنے دیتا ہوں. او بھائی، ہمیں بعض دفعہ پیسے نہیں چاہیے ہوتے، بعض دفعہ امت کے لیے افراد چاہیے ہوتے ہیں، وہ دینے کے لیے تیاری کرو. تو قربانی اصل یہ ہے، اپنی قربانی دیں، نیت کی قربانی دیں، جذبات کی قربانی دیں. جب آپ کے بچے آپ کو دین کے خلاف ابھارتے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کے بچے کی خواہشات ہوتی ہیں تو ان خواہشات کی قربانی دیں. یہ قربانی کا سبب. تیسرا سبب، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قربانی کا جانور بالکل بے عیب ہونا چاہیے. عیب والی قربانی اللہ قبول نہیں کرتے. لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، لاغر نہ ہو، یعنی بالکل کمزور نہ ہو، اور ایسا عیب نہ ہو جو اس کے اندر بالکل واضح طور پہ عیب ہو، بیمار نہ ہو. ایسے عیبوں سے پاک ہونا چاہیے. کیا؟ جانور. حضرت صاحب صرف جانور نہیں، یہی تو مصیبت ہے. صرف جانور عیبوں سے پاک نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ پریکٹیکل طور پہ کر کے دیکھ لو. جیسے جانور لینے جاتے ہو، ہر ایک چیز کو دیکھتے ہو، اس کا کان کٹا ہوا تو نہیں ہے، اس کی آنکھیں کانی اور بھینگی تو نہیں ہے، یہ چلا کے دیکھو لنگڑا تو نہیں ہے، یہ لاغر تو نہیں ہے، خوبصورت ہے، قد کا ٹھیک ہے، قیمت اچھی ہے. ہاں اس کو لے لو، یہ اللہ قبول کرے گا. کبھی اپنے اعمال پہ بھی غور کیا کر. وہ جو 2 رکعتیں اللہ کے سامنے میں نے پڑھی تھی، وہ کہیں لولی لنگڑی تو نہیں ہے، وہ خشوع سے خالی تو نہیں ہے، ان کے اندر اللہ کے لیے اخلاص موجود تھا یا اخلاص سے خالی ہے؟ اگر وہ اعمال اللہ کے دربار میں اسی طرح دیکھے گئے جس طرح آپ لوگ آج جانور دیکھتے ہیں، تو آپ کیا یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل بے عیب کر کے فرشتے کہیں گے اسے لے کے جاؤ، یہ قبولیت کے قابل ہے؟ تو کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں تب قابل قبول ہے جب اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا. یہ قربانی کا درس ہے. اور اس کے اندر پھر بات آتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بچے بھی مدارس کو وہی دیے جاتے ہیں جو ان کے حساب سے لاغر ہوتے ہیں. تیرا جانور قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جو لاغر ہو. بچوں کے اندر سے سب سے اچھے بچوں کو چن کے تو دنیا کے لیے مختص کرے. دین کے لیے تیرے پاس پہلے تو بچے ہیں نہیں، اور جو ہر طرف سے بالکل فیل ہے، لاغر ہے، دماغی طور پہ، عقلی طور پہ، شعوری طور پر، وہ آپ کہتے ہیں انہیں دیندار بنا دیں تاکہ کہیں یہ محتاج نہ ہو جائے، کسی مسجد میں پڑا رہے گا. تو آپ اس پہ سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہاں میں نے قربانی دی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، منافقت ہے. اللہ تعالیٰ ایسی قربانیوں کو قبول نہیں کرتے. اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو خون نہیں پہنچتا. تیرے دل کا تقویٰ پہنچے گا، کس نیت کے ساتھ کی تھی، اور یہ قربانی تیری زندگی کے اندر کون سی تبدیلیاں لے کے آئی، لائی بھی کہ نہیں لائی. لیکن یہ ساری چیزیں ان کا ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے، بہت بڑی تاریخ ہے.
اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اس تاریخ کو سنبھال کے نہیں رکھا اور امت کے اندر جاری نہیں کر دیا بکرے کاٹو کھاؤ ڈکار مارو سائڈ پہ ہو جاؤ. نہیں ایسا نہیں تھا. یہ تھا ہر سال سرکولیشن ہو, ہر سال جب بکرے کاٹے جائیں, ہر سال جب خون بہا جائے تب یاد آئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کون سی جگہ پر استقامت کا مظاہرہ کیا تھا. اور اگر بکرے کے سر کے اوپر یا بکرے کے گلے کے اوپر چھری چل رہی ہے تو میری انائیں, میری ضدیں, میرا حسد بغض, میری دنیا کا عناد, یہ ساری کی ساری چیزیں کون قربان کرے گا؟ نہیں, اس کا تعلق الگ ہے, قربانی کا تعلق الگ. حضرت صاحب یہ آپ کی غلط فہمی, اس لیے ان ساری چیزوں کا علم حاصل کریں, اپنی نیت کو اور اخلاص کو بہتر کریں, اللہ کے ساتھ خالص کریں. اس کے علاوہ ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف مال کا ضیاع ہے, صرف مال کا ضیاع ہے. اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اور ہو سکتا ہے یہ مال بھی جائے اور قیامت کے دن پکڑے بھی جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. احباب گرامی, جہاں چند چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا اور تذکیر کے طور پہ میں نے کچھ باتیں کی, وہاں پہ ایک بات یاد رکھیں, کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے جہاں پہ اخلاص شرط ہے تو اخلاص سے بھی پہلے عقیدہ توحید کا ہونا یہ بنیادی چیز ہے. اگر ایک انسان کے پاس عقیدہ نہیں ہے, اور یہ توحید, یہ قربانی یہی سکھاتی, ابراہیم کو صرف اس لیے نکالا گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی, اس کے بعد دعائیں یہی کی. اس کے بعد پوری کی پوری امت اس کے بعد ایک عقیدے پر قائم رہی, وہ تھی توحید. اب توحید کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. نہ, اگر حضرت صاحب توحید صرف یہ ہوتی نا, اور آپ جتنا آسان سمجھتے ہیں اتنی جلدی سمجھ آ جاتی, تو اللہ کے نبی علیہ السلام جتنے میٹھے لہجے والے, جتنے حکمت بھرے انداز والے, اور جتنی اچھی خطابت اللہ کے نبی کی تھی, اس سے پہلے نہ کائنات میں کوئی آیا تھا نہ بعد میں کوئی آئے گا. اس کے باوجود مکے کی زندگی جو 13 سال پر محیط ہے, اللہ کے نبی صرف عقیدے کی بات کرتے ہیں تاکہ تمہیں عقیدہ سمجھ آ جائے. لیکن ہم صرف یہ سمجھتے ہیں اللہ کو ہمیں ایک ماننا ہو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. اور ساتھ ہمارے ساتھ کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو شرک والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایمان تو لاتے ہیں, ایمان لانے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں. کلمہ پڑھتا ہے, توحید کا اقرار بھی کرتا ہے, اس کے باوجود مشرک ہوتا ہے. وجہ, اسے توحید کا پتہ ہی نہیں, اسے یہ بھی نہیں پتا شرک ہوتا کیا ہے, اسے یہ نہیں پتا کون کون سی جگہ پر شرک ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو ریاکاری ہے, اسے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تم سے سب سے زیادہ جو ڈر ہے وہ ہے شرک اصغر, چھوٹا. اور ایک اور روایت میں ہے یہ اس طرح اعمال کے اندر داخل ہوتا ہے جیسے ایک چونٹی چلتی ہے, چونٹی کا قدموں کی آہٹی ہوتی ہے, اس سے بھی خفیف عمل ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اعمال میں شرک داخل ہو جاتا ہے. اتنا باریک معاملہ اور پھر اتنا سنگین معاملہ, اس کے بارے میں ہمارے پاس علم کتنا ہے؟ تو نہ ہمیں علم ہے نہ ہم جاننا چاہتے. اس لیے اپنے عقیدے کے اوپر غور کریں, عقیدے کو سیکھیں, بچوں کو عقیدہ سکھائیں. اس کے بعد ایک دو چیزیں ہیں جن کی بدل طرف میں توجہ دلانا چاہتا تھا. سب سے پہلی, اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور وہاں سے ایک بندہ آیا, اس نے گردوں کو پھلانگا. آپ نے سنا آدھی تو آنے لیٹ آتے ہو پھر تکلیف دیتے ہو لوگوں کو. ایک اور روایت ہے لیکن اس کے اندر علماء کی محدثین کی مقال ہے, یہ ثابت ہے کہ نہیں,
لیکن وہ انتہائی شدید حدیث ہے کہ جو انسان جمعے والے دن گردنیں پلانگ کے آگے آتا ہے جہنم کے اندر جانے کا پل بنا رہا ہے، جائے اوپر سے گزر جائے، جہنم میں جانے کی جلدی ہے اسے. لیکن اس روایت کے اندر مقال ہے. بہرحال شدید قسم کی وعید ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے بغیر کسی یعنی معمولی کام کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے خطبے کا کانٹیسٹ توڑا نہیں کرتے تھے. جو انتہائی اہم بات ہوتی اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام خطبے کے دوران توجہ دلاتے. یعنی آپ بات کر رہے ہیں، اس بات کو ختم کر دیتے، وہیں پہ روک دیتے اور کہتے تو نے یہ کام کیا، غلط کیا. حالانکہ اس کام کو بعد میں بتایا جا سکتا ہے کہ آپ میں سے ایک بندہ آیا تھا، اس نے یہ کیا، لہٰذا ایسا نہ. اتنی امپورٹنٹ بات اللہ کے نبی وہیں روک دیتے اور آپ اس بندے کا لیٹ آتے ہو، جلدی نہیں آتے، پھر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، گردنیں پلانگ کے آگے آتے ہو. ہمارے کتنے احباب میں یہی عادت ہے. سب سے پہلے جو پہلے آنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اتنی جگہ لیں جتنے پہ وہ بیٹھیں، کیونکہ پیچھے بعض دفعہ رش ہوتا ہے. آپ پیچھے سے دیکھنے والے آگے کہتا ہے کہ آگے جگہ خالی ہے تو آگے میں چلا جاتا ہوں. ایک تو یہ وجہ بنتی ہے. لیکن لیٹ آنے والوں سے درخواست ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے نہ اگلے کا خطبے کا اجر ضائع کیا کریں، نہ خود ان احادیث کی وعید کا مصداق بنا کریں. گردنیں نہ پھلانگا کریں. جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھیں. یہاں جگہ نہیں ہے نیچے چلے جائیں. یہاں جگہ نہیں ہے تو اوپر عورتوں والا حال خالی ہے، اس سے اوپر والا جو حال ہے وہ مردوں کے لیے ہے، وہاں پہ چلے جائیں. لیکن دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. دوسری بات، کسی بھی جمعے کا اجر لینے کے لیے اور فرشتوں کے ہاں رجسٹروں میں نام لکھانے کے لیے اور اللہ کے ہاں ان ناموں کے پیش کروانے کے لیے آپ کے اوپر لازمی ہے کہ آپ امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے آئیں. یہ بعد میں آ کے پہلی صفوں میں آنا یہ کوئی اجر کی بات نہیں. اور بعض علماء کے نزدیک تو ایسے انسان کو صرف نماز کا ثواب ملتا ہے. یہ جو بعد میں آتے ہیں اور بعد میں بیٹھتے ہیں، اور نہیں، آپ کا کام ہے. ہفتے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا، ہفتے بعد، حالانکہ ہر دن اللہ کی عبادت کا ہونا چاہیے اور اس نے رکھا بھی ہے. لیکن کیسی بات ہے، اس نے مخصوص ٹائم رکھا ہے بندوں کے آرام کا، کام کا، سارے کام کو تقسیم کرنے کے بعد تھوڑا سا ٹائم اپنی عبادت کے لیے، اور ہفتے بعد تذکیر کے لیے رکھا جمعے کا دن. اس کے بھی اتنے اجر ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. ذخیرہ حدیث میں سب سے بڑی اجر کے حساب سے حدیث وہ جمعے کے حساب سے ہے کہ وہ انسان جو صبح تیاری کرتا ہے، جمعے کا اہتمام کرتا ہے صبح اور جلدی آتا ہے مسجد کے اندر، امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے آگے بیٹھتا ہے، خطبہ سنتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، کوئی ایسا لغو کام نہیں کرتا. ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزے، 1 سال کے تہجد کا ثواب ملتا ہے. ذخیرہ حدیث میں اس سے بڑا اجر کسی اور حدیث میں ذکر نہیں کیا. لیکن جو انسان منبر پہ چڑھنے کے بعد آتا ہے اسے اجر ملا صرف نماز کا. لیکن بعض دفعہ پھر کچھ لوگ لیٹ آتے ہیں، لیکن بعض میں تکلیف کا سامان ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے التماس ہے ایسا نہ کیا کریں. تو یہ چیزیں اذیت کا باعث بھی ہوتی ہیں اور شریعت کے خلاف بھی. الاحسان کے حوالے سے ایک اعلان ہے کہ ہم جماعتی حوالے سے ہر دفعہ کچھ قربانیاں کرتے ہیں غرباء کے لیے. جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے اور سفید پوش ہیں، لوگوں سے مانگتے بھی نہیں، تو ان کے لیے جماعت قربانی کرتی ہے. کچھ احباب اپنی طرف سے حصہ دیتے ہیں لیکن ان کو گوشت نہیں ملتا، وہ صرف حصہ ڈالتے ہیں لیکن گوشت کے وہ مستحق نہیں ہوتے. ان کی طرف سے قربانی کر کے غرباء میں تقسیم کر دی جاتی ہے. لہٰذا اس میں کوئی بھی بندہ حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو 30,000 روپے حصہ ہے، وہ بعد میں مجھے ملاقات کر سکتا ہے. قربانی کی کھالوں کے حوالے سے ہے، قربانی کی کھال آپ بیچ تو سکتے نہیں، لیکن اللہ کا واسطہ ہے وہاں دیں جہاں پہ اس کا صحیح مصرف ہے. تو اس کا بہترین مصرف آپ کے یہاں پہ شہر کے اندر چلنے والے 2 ادارے، ایک للبنات ہے، ایک للبنین ہے. لہٰذا احباب سے التماس ہے کوشش کریں اتنا کام کر لیں. ہمارے پاس لمیٹڈ تعداد ہوتی ہے بچوں کی کام کرنے کے لیے، وہ سارا دن بھاگتے ہیں، وہ بھی عید کرنا چاہتے ہوتے ہیں اور آرام بھی کرنا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ادھر ہماری ہانڈی پکڑی ہوتی ہے اور اے سی لگا ہوتا ہے اور کال کر رہتے ہیں حضرت صاحب کھال چوک لو، بھائی کھال چوک لو. اس کھال کی قیمت جانتے ہیں کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 200 روپے. لیکن وہ 200 اکٹھا کر کے ہم نے مدرسے کا ایک بجٹ بنانا ہوتا ہے. لیکن وہ جو اکٹھا کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ بھی انسان ہوتے ہیں. تو اتنی سی نیکی بعض دفعہ کر لیا کریں کہ اگر آپ قریب ترین ہیں تو اٹھائیں اور بچوں کو کہیں جائیں چھوڑ آئے. لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں کھال نہیں لینی پاویں سال 200 تو 200 کا تیل ساڑنا پڑے اور 15 کالیں سننی پڑتی. تو ایک تو اس کا خیال رکھیں کہ آپ پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں، یہ ہمارا تعاون ہو جائے گا. نہیں تو آپ کال کر لیں، باہر نمبر لکھے ہیں
تو احباب ان کے پاس پہنچ جائیں گے۔ کھال کے خراب ہونے کا خیال رکھیں، چھاؤں میں رکھیں، اس کے اندر نمک پھینک دیں تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کا ضرور اہتمام کریں، بچوں کو بھی کرائیں۔ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا معاملہ ہے، 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔